صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے نکاح۔ نکاح اللہ کی عبادت بھی ہے، نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور نکاح انسان کی ضرورت بھی ہے۔ ایک سنت کو حاصل کرنے کے لیے سنت ہی کے طریقے پر جب ہم چلیں گے تو اس سنت کا فائدہ اور مزہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح، بہتر نکاح، خیر و برکت والا نکاح، اللہ کی نگاہ میں محبوب نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مال خرچ کیا جائے، کم سے کم پریشانی ہو، ہلکا پھلکا ہو۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے بھلے بیاج پر، سود پر رقم لینا پڑے، حرام کا ارتکاب کرنا پڑے، لیکن اپنی موج پہ تاؤ دینے کے لیے ہم شریعت کے خلاف کرتے ہیں، اور ہم اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے معاشرے میں ایک ایسی آگ لگا دیتے ہیں جس میں ہمارے پڑوس کی غریب بچیاں جوان جلتی رہتی ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح بالکل خوشی و خرم کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ذرا ہم کو احساس اس وقت ہونا چاہیے اور فکر اس چیز کی کرنی چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں غریب بھائی ہے جس کی بیٹی کی عمر 30 سال ہو گئی ہے، 28 سال ہو گئی ہے، معاشرے کے غلط رسم و رواج میں اس کی شادی اور اس کے نکاح کو روک دیا ہے، اس کی فکر کیا ہونی چاہیے۔ ابھی 1 جون کو، آج 22 جون ہے، 1 جون کو ہم لوگوں نے بورام مدرسے میں تقریباً 26 جوڑے کا اجتماعی نکاح کروایا، 26 لڑکیاں اور 26 لڑکے، سارے لوگ چلے گئے۔ رات کے 8 بجے جب میں باہر نکلا تو ایک دولہا، ایک دلہن اور دلہن کی ماں جو خوشی کا دن تھا اس کے لیے مغموم ہو کر کے تینوں مدرسے کے باہر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے اسٹاف نے جب میں باہر آیا میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں گر رہے؟ سارے 25 جوڑے سارے سامان لے کر کے چلے گئے، یہ کوئی یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ سپول ضلع کے رہنے والے تھے، سکھوا پیپرا کے۔ تو مجھے میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے یہ کہا، اس لڑکی نے کہا اور لڑکی کی ماں نے کہا کہ میرے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر تک کرایہ دے سکتے ہیں۔ ایسا جوڑا آپ کے سماج میں موجود ہے۔ رات میں اس کو رکوایا اور صبح ہم لوگ سامان بھی ضرورت کا دیتے ہیں مدرسے کی جانب سے۔ اس کو کہا کہ سامان لے کر کے جاؤ، کہا کہ میرے پاس کرایہ کا پیسہ نہیں ہے، گاڑی کا پیسہ کہاں سے آئے؟ پھر گاڑی کر کے سامان بھجوایا، راشن کا پیسہ دیے کہ راشن خریدوایا۔ آج کل ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ حال، اور اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لفظ جگر کے شادی میں خرچ کرنا چاہتے آسمان سے فرشتے سامان لے کے نہیں اترتے؟ جی، اللہ اس کا انتظام نہیں کرتے۔ خرچ کرنا کوئی شان و شوکت کی بات نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنا نکاح کرانا یہ شان و شوکت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی بول رہے تھے، بڑا اچھا لگتا ہے سننا۔ ایک ٹوپی اور تصویر جو تقسیم کیا ہے سارے مہمانوں میں، وہ لوگ تبصرہ بھی کر رہے تھے کہ بڑی اچھی چیز سے شروعات ہوئی۔ ٹوپی پہننا بھی اسلامی شاعر میں سے، علامات میں سے ہے، تسبیح گننا بھی۔ تو ایک ہلکی سی چیز کو آپ اتنا اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس میں راحت اور سکون سمجھ رہے ہیں، اگر مکمل شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو اس میں کتنا سکون ہوگا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ کریں، صرف بولنے سے نہیں ہوگا، تقریر سے کچھ نہیں ہوگا، اور غریبوں کو تو ہم لوگ ترغیب دیتے ہیں کہ تم اپنی بچی کی شادی مسجد میں کراؤ نکاح۔ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نکاح کرانے کا حکم صرف غریبوں کے لیے کیا؟ مالدار اس سے الگ ہو گئے، جس کو اللہ نے مال دیا وہ خوشی خرم کے ساتھ خرچ کر کے شادی، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اپنے نکاح کو مسجد میں کراؤ، اس میں امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کالے ہو یا گورے ہو، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اس لیے بھائی ایک آدمی بوڑھا 70-80 سال کا آدمی اگر گناہ نہیں کرے تو کمال کی بات ہو رہی ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ نوجوان آدمی کو گناہ کا موقع ملے اور اللہ کے خوف سے اور ڈر سے وہ گناہ کو چھوڑ دے تب کمال. اس لیے میرے بھائیوں مال رہتے ہوئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو سنت اور حدیث کا فائدہ. لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں شادی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے, خواہش بھی پوری کرنے کا موقع ایک ہی مرتبہ آتا ہے. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب زندگی میں شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے تو شادی سے متعلق جتنی بھی سنتیں ہیں اس پر عمل کرنے کا بھی موقع زندگی میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے. اور ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. آخر میں ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع سے ہم لوگ سب کو راضی کرنے اور منانے کی کوشش کرتے ہیں. بہنوئی اگر اٹھا ہوا ہے اسے بھی منا لیتے ہیں, داماد اگر ناراض ہے اسے بھی منا لیتے ہیں, بھائی اور پڑوسی اگر ناراض ہے اسے بھی منا لیتے ہیں. اگر ہم نہیں منا پاتے ہیں تو اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو نہیں منا پاتے, ان کے مرضی کے موافق ہم نہیں چل پاتے ہیں. اے لوگوں, ہم کو اسی دنیا میں نہیں رہنا ہے. یہ ناراض ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے تو مان جائیں گے, لیکن جس خالق نے ہمیں پیدا کیا, جن کا حکم ہے شادی کے تعلق سے طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے مطابق کریں گے تو ہونے والے نکاح میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اور سب کے لیے سکون اور راحت کا موقع اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. ابھی جو رشتہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ بچی ہے ہمارے بورام کے مدرسے میں بھی پڑھی ہے, ان کا نکاح کیف انور صاحب جو ناظم عالم صاحب پشمی پورنواس ضلع کے رہنے والے ہیں, ناظم صاحب کے صاحبزادے ہیں. دین مہر 1,05,000 روپے ہیں اور اس کے گواہ تو آپ سب لوگ جتنے لوگ سنیں گے سب لوگ گواہ ہیں, لیکن خصوصی طور پر اس پنچایت کے مکھیا محمد نسیم صاحب ہیں اور مفتی عبد المنان صاحب قاسمی جو پورنواس کے ہیں. اب آپ حضرات غور سے سنیے اور اس جوڑے کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں خیر کے فیصلے فرمائے, اللہ ہر قسم کے شر و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے. اور اپنے بھی آج بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ 3 مہینے کے بعد پھر 30 نکاح ہونے والا ہے بورام مدرسے میں. آپ اگر مرد نہیں کر سکتے ہیں تو اس غریب کا اپنے پڑوس اور محلے اور گاؤں اور رشتہ دار غریب کا آپس میں کہیں رشتہ طے کروا دیجیے سے اور اس کا رجسٹریشن مدرسے میں کروا دیجیے. انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, دین کی مجلس میں دینی ماحول میں دولہا دلہن سب وہیں آئیں گے, وہیں سے نکاح ہوگا, وہیں سے رخصتی کر دی جائے گی. اتنی تو مدد آپ کر سکتے ہیں غریبوں کی اور رشتہ داروں کی جو آپ کے پاس کاغذ لے کر کے مانگنے کے لیے بیٹی کی شادی میں آتے ہیں. ان کو ترغیب دیجیے کہ کیوں مانگتے ہو, چلو وہاں آپ سے زیادہ وہاں پر ان کی ضرورت کا سامان دیا جاتا ہے. جتنا اس بچی کا باپ دے سکتا ہے اس سے زیادہ ہم لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب نکاح قبول ہو رہا ہے, آپ لوگ اس کے گواہ ہیں, آپ لوگ غور سے سنیے.